کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں آج پیچھے کیوں ہیں؟ اگر غیر مسلم غلط راستے پر ہیں تو آج جاپان، سنگاپور، جنوبی کوریا ہم سے زیادہ منظم، ایماندار اور ترقی یافتہ نظر کیوں آتے ہیں؟ ایک اصول سمجھیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہاں پر ترقی کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمان نہیں کہا بلکہ قوم کا لفظ استعمال کیا، یعنی ترقی کا سفر سب کے لیے ایک ہے، لیکن شرط ہے کہ قوم کو بدلنا ہوگا۔ تھوڑا سا ہم تاریخ کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ جاپان کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، دوسری جنگ عظیم میں جاپان تباہ ہو چکا، ایک کھنڈر کی شکل بن چکا، لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے تھے، لیکن جاپانیوں نے کبھی تین چیزوں پر کمپرومائز نہیں کیا: دیانتداری، نظم و ضبط اور تعلیم۔ یہ وہ تین اصول تھے کہ جاپانی کچھ ہی دہائیوں کے اندر دنیا کی بڑی نشتوں میں شامل ہو گئے۔ یہ محض ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ وہ اصول تھے جو عمل کی صورت میں جاپانیوں نے اس پر عمل کیا اور وہ دنیا کی بڑی نشتوں میں شامل ہو۔ یہیں پر ہم مثال ریاست مدینہ کی لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ریاست مدینہ بنی تو کیا سب سے پہلے عبادات کا حکم دیا؟ ڈیفینیٹلی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساق مدینہ دیانتداری، ایمانداری، عدل، بھائی چارہ ایسے اصول مقرر کیے کہ ایک مضبوط معاشرہ بن کے دنیا کے سامنے نظر آیا۔ یہاں اپنے آپ سے ایک سوال کریں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر رشوت بھی لیتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں لیکن پھر وعدہ پورا بھی نہیں کرتے۔ تو کیا ہم قرآن کے اجتماعی اصولوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام کردار بھی ہے، اسلام عمل بھی ہے، اسلام علم بھی ہے، اور اسلام سب سے بڑھ کر ایک رسپانسبلٹی بھی ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں کہ جو بعد میں کہیں کنٹروورشل نہ بن جائے، کہ کسی بھی غیر مسلم معاشرے کی تعریف کرنا اس کے عقیدے کی تصدیق کرنا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی قوم انصاف، ایمانداری، دیانتداری اور محنت کو اپنا شیوا بنا لیتی ہے تو وہ دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ترقی حاصل کر لیتی ہے، لیکن آخرت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور ان کی اطاعت میں ہے۔